السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں میں نے اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ تجارت میں کتنی برکت ہوتی ہے, اور جو کمائی ہم کرتے ہیں وہ کمائی کہاں خرچ ہوتی ہے سمجھ میں آئے. آج ایک بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے پوری سماج کو. ہمارے پاس لوگ دعا تعویذ کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں کیا بتائیں, گھر میں 5 کمانے والے ہیں, پیسہ تو بہت آتا ہے, کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, پیسہ کہاں خرچہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا. ہم نے کہا کہ تمہاری جیب میں چھید ہے کہ نکل جاتا, کیا چور نے گرہ کٹ نے جیب کاٹ لی؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. کیا گھر کے اندر کوئی چور گھس کے چوری کر لی؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہوا. جب سارا پیسہ تمہارے پاس آیا تم مان بھی رہے پیسہ بہت آیا, کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ابے تو خود لینے والا, خود ہی خرچ کرنے والا کہتا ہے مجھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے, قطعی نہیں چلتا. یہ کتنا بھولی رادھا ہے تو, اتنے بھولی رادھا ہے, تیرے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے. سب پتہ ہوتا ہے لیکن تو بتانا نہیں چاہتا کہ اللے پللے میں خرچ کرتا ہے, غلط شوق میں خرچ کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ سارے پیسے ڈاکٹر کھا جاتے ہیں, یا کوئی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر پولیس اسٹیشن میں وکیلوں کے پاس سب پیسے چلے جاتے ہیں. تجھے خوب پتہ ہے پیسہ کہاں جاتا ہے, جھوٹ کہتا ہے کہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اتنے بھولے میاں ہے. میرے دوستو, یہ جو بے برکتی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائی میں مال میں کس نہیں ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اپنا مال بیچنے میں پیتل کو بھی سونا بنا کے بیچتے ہیں. جب خریدنے جاتے ہیں دوسرے کو سونے کو بھی پیتل کے بھی ہلکا بتاتے ہیں. ہم قسم کھا کھا کے زندہ کرتے ہیں اور ہم اپنے مال کی خرابی کو بتاتے نہیں ہیں. تو جب اس طریقے سے اپنے مال کو ہم نے کھوٹا کر لیا تو وہ ایسے ہی اللے پللے میں خرچ ہوگا. اگر ان سے بچنا ہے ویسی تجارت کرو جیسی اللہ اور رسول نے ہمیں فرمائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے سے مال بیچنے کو بھی بہت سخت ناپسند فرمایا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے, مدینے کا بازار. ایک شخص اناج کا ڈھیر لگائے ہوئے تھا اور اناج کا ڈھیر لگا کر وہ اناج بیچ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کرنے کے لیے, نگرانی کرنے کے لیے اناج کے ڈھیر میں اندر ہاتھ ڈال دیا. جب اندر ہاتھ ڈال کے اندر سے نکالا تو گیلا اناج تھا, اوپر سے سوکھا تھا اندر سے گیلا, یعنی اناج کو گیلا کر کے باوزن کر دیا. دیکھنے والا تو اوپر سے دیکھ رہا ہے سوکھا سوکھا. جیسے آج بھی ہم جو مال بیچنے کے لیے رکھتے ہیں تو جو تجارت میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو تجارت میں دھوکہ دینا, گھی کا مال بتا کے چربی کا مال بیچنا, گھی کی پراٹھے بتا کے اور چربی کی پراٹھے بیچنا, اور اچھا مال بتا کے خراب مال بیچنا, یہ قوم کو دھوکہ دینا ہے. اور جو قوم کو دھوکہ دے گا نبی کریم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسا مال ہے ویسا بتائیں, ویسا بیچیں. اور اس میں اللہ کتنی برکت دیتا ہے بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اولیاء بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات بتاؤں گا کہ کیسی پاک صاف اور ستھری تجارت فرماتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کے وقت میں بھی برکت دی, ان کے مال میں بھی برکت دی, ان کے علم میں بھی برکت دی, ان کے مقام و مرتبے میں بھی برکت دی. اور آج ہم سے جو برکتیں دور ہو گئی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال جو ہم کماتے ہیں, جو کھاتے ہیں, جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, وہ مال مشتبہ ہے. اگر مال مشتبہ ہے تو میرے دوستو اس سے بننے والا خون, اس سے وفا کی امید مت رکھنا. اسی کی ایک قسم اور بھی ہے, وہ ہے مزدوری.
مزدوری مزدور جب کرتا ہے تو جب تک سامنے سیٹھ یا نگراں رہتا ہے بہت قاعدے سے کرتا ہے، اور جہاں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہاتھ مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تمہیں مالک نے مزدوری پہ رکھا 8 گھنٹے نوکری کو، مزدوری دے رہا ہے، یہ سنا ہے کہ 4 ہی پڑے 4 گھنٹہ میں آرام کروں، اور سیٹھ یہ سوچتا ہے میں نے سے 8 گھنٹے پہ نوکری پہ رکھا ہے، یہ 10 گھنٹہ کام کرے میں 8 ہی گھنٹے کی اس کو تنخواہ دوں۔ یہ دونوں باتیں دھوکہ ہیں، اور یہ دونوں باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اسلام ہمیں اس طرح کی دھوکے بازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی بولی لگانا بھی حرام ہے۔ عربی زبان میں جھوٹی بولی لگانے کو بہت سخت منع کیا گیا۔ یہ جھوٹی بولی کیسی؟ کچھ لوگ تجارت میں کچھ لوگ بولی لگا کے مال بیچتے ہیں، نیلامی، اور نیلامی کرنے والے بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ اکثر کیا کرتے ہیں کہ نیلامی لگانے والے، بولی لگانے والوں میں 2-4 ان کے ایجنٹ رہتے ہیں۔ یہ بولا 2 روپیہ 2 روپیہ 2 روپیہ، اس کو خریدنا نہیں رہتا، وہ بولتا ہے 3، تو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتا ہے 4۔ اب وہ 4 پہ اٹکے رہتے ہیں تو ان کا گرگا جس کو خریدنا نہیں ہے وہ بول دیتا ہے 5، تو دوسرے جتنے رہتے ہیں وہ بولتے ہیں 8۔ تو بلا وجہ بات بولی میں بڑھوتری کرنے کے لیے اس طریقے سے جھوٹی بولی لگانا، اس کو بھی نبی کریم نے سخت حرام قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فتنہ پرور ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینا ہے، تو دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے جہاں بولی لگ رہی ہوتی ہے 10 آدمی تو بولی لگانے والے خریدار ہوتے ہیں، 1-2 ایسے رہتے ہیں جو خالی وہاں دھندے کو خراب کرنا ہے، تو ان کو خریدنا نہیں رہتا، زبردستی وہ بولی بڑھا بڑھا کے لگاتے ہیں، تو جو ضرورت مند ہوتا ہے مجبوراً اس کو مہنگا خریدنا پڑتا ہے۔ تو ایسے کو بھی نبی کریم نے فرمایا کہ جسے نیلام کے وقت خریدنا نہ ہو، صرف بھاؤ یا نرخ بڑھانا مقصد ہو اور یہ بڑھ بڑھ کر بولی لگائیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی کو بھی حرام قرار دیا۔ تلقی کیا؟ اس زمانے میں ایسا دستور تھا کہ جب مدینے کے مسافر کسی بھی علاقے کے تاجر تجارت کرتے ہوں، انہیں پتہ لگے کہ فلاں قافلہ کچھ مال لے کے آ رہا ہے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان تاجروں کو مقامی مارکیٹ سے آنے سے پہلے کنارے کر دیتے، پھر وہی مال لا کے مارکیٹ کے داموں بیچتے تھے۔ جیسے کہ بقرعید کے دنوں میں پہلے ہم مارکیٹ جاتے تھے جانوروں کی خریدی کے لیے، تو اس میں ہم نے یہ تماشا بہت دیکھا کہ یہ مارکیٹ لگی ہے، جانوروں کا بازار لگا ہے، اب وہ کچھ لوگ جانور بیچنے والے دیہاتی بیچارے اپنے جانور لے کے ایک دو آتے ہیں، تو ان کے جو بیوپاری ہیں مارکیٹ کے، ان کے بیوپاری ان کا مال مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہی ان سے سودا کرتے ہیں، یہی کھڑے رہے، یہی سودا کر، یہی کھڑے رہے، ان کو معلوم نہیں ہونے دیتے کہ مارکیٹ میں کیا بھاؤ چل رہا ہے، وہی پونا خرید لیتے ہیں، بیانہ 5-7، پہلے تو پیسے چلتے تھے 5-7 پیسہ سکہ دے دیتے تھے، 10 پیسہ سکہ بیانہ، اور وہی وہاں سے مارکیٹ میں لا کے وہاں سے 1000 کی خریدی ہوئی چیز یہاں 1500-2000 میں بیچتے تھے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ مارکیٹ میں آ جائے، بھاؤ کھلا ہو، کھلے تجارت کرو، بزنس صاف ستھرا کرو۔ تمہیں صاف ستھری تجارت سے اسلام نے منع نہیں کیا، یہ صاف ستھری تجارت کرو، دھوکہ مت دو، انشاءاللہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے کی آخری بات سن لو کہ کل میدان قیامت میں اللہ تعالی مال کے تعلق سے ہم سے 2 سوال کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ رب کے سامنے پیش ہوگا، بندے کے قدم اللہ جما دے گا، اور اس وقت مختلف سوالات کرے گا، اس میں سے مال کے تعلق سے 2 سوال ہوں گے۔
اور یہ دو سوال کا جب تک جواب نہ دے دے گا زمین اس کے پیر کو نہ چھوڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو سوال ہوگا کہ ہم نے جو دنیا میں تجھے مال دیا تھا پہلے یہ بتا یہ مال کہاں سے کمایا, کیسے کمایا. یعنی وہاں ہمیں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا کہ ایک ایک پائی بھی ہماری حلال کی تھی کہ نہیں, حلال کی کمائی تھی کہ نہیں, یہ وہاں حساب دینا پڑے گا. اور پھر مال کے تعلق سے یہ بھی سوال ہوگا جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کے کہاں کہاں کیسے خرچ کیا, حلال طریقے سے خرچ کیا, جائز کام میں خرچ کیا کہ ناجائز کام میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے ڈریں. میرے دوستو, ہدایہ نام کی ایک کتاب ہے جس میں فقہ حنفی کے اصول بیان کیے گئے ہیں, مسائل. اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس کی 4 جلدیں ہیں. 4 جلدوں میں ایک جلد کے اندر نماز, روزہ, غسل, وضو, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, حج, سارے اس اعمال خیر کے سارے مسائل ایک جلد میں بیان ہوئے. اور 3 جلدوں میں صرف اور صرف خرید و فروخت اور تجارت کے مسائل بیان ہوئے. اسلام میں نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے مسائل کم بیان کیے اور خرید و فروخت اور تجارت کے مسائل اتنے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر صحیح مال ہوگا, صحیح رزق ہوگا, صحیح روزی ہوگی, اس کے کھانے سے جو ہمارا خون بنے گا تو اللہ ایسے مال کے بدن میں جانے سے ہماری نماز بھی قبول کرے گا, روزہ بھی قبول کرے گا, حج بھی قبول کرے گا, زکوٰۃ بھی قبول کرے گا. اب مال ہی درست نہ ہو تو سر پٹکا کرے, نماز نہیں قبول کرے گا, حج کیا کرے اللہ نہیں قبول کرے گا, زکوٰۃ دیا کرے اللہ نہیں قبول کرے گا. تو اعمال خیر کی برکتیں, اعمال خیر کا ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم رزق حلال کا استعمال کرتے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف, تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو, ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی, تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک